أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائیوں اور دوستو، آج شوال کی 2 تاریخ ہے۔ کل بہت سارے اسلامی ملکوں میں عید کی نماز ادا کی گئی، اور آج بعض اسلامی ملکوں میں بھی عید کی نماز ادا کی گئی۔ یعنی ان دنوں میں امت مسلمہ میں عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عید کا موقع ہے، خوشی منانے کا موقع ہے۔ یقیناً خوشی منانے کا موقع ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور
اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرنے کی خاطر، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، یقیناً یہ خوشی منانے کا موقع ہے اس آدمی کے لیے، خوشی منانے کا موقع ہے اس آدمی کے لیے کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کی نماز ادا کی، جس کو نماز تراویح یا قیام اللیل کہا جاتا ہے، ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، یقیناً اس کے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے۔ یہ موقع یقیناً خوشی کا موقع ہے ہر اس آدمی کے لیے کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پا لیا اور لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کے حصول کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جس کو یہ سعادت مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں مل گئی، دنیا اور آخرت کی خوشیاں اس کو مل گئی۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا موقع ہے، بڑی سعادت اور خوش نصیبی اور خوشی کا موقع ہے ہر اس آدمی کے لیے کہ جس نے رمضان المبارک میں سچی توبہ کر لی، جس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس کے مطابق اس نے سچی توبہ کی۔ اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے اس کی وضاحت ہم رمضان کے خطبے میں کر چکے۔ تو جس نے سچی توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح شروع کر دی، اور اصلاح کا اثر بھی کل اور آج نظر آ گیا ہوگا کئی لوگوں کو، اور کئی لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ ان کی توبہ جو ہے وہ سچی توبہ نہیں تھی۔ تو جس نے سچی توبہ کر لی اور سچی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، یقیناً اس کے لیے بھی بہت بڑی خوشی اور یقیناً بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کی خوشیاں نصیب فرمائے، یہ خوشیاں کہ جن کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے اور ان کا اثر اور ان کا اجر و ثواب آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ہماری یہ خوشی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہے، یہ دنیا کی خاطر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے رمضان میں قیام کیا، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی اور کئی مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ذکر اذکار کیا، ہم نے استغفار کیا، ہم نے توبہ کی، صدقات کیے، زکوات دی، بہت ساری نیکیاں کی، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اب اگر یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کو، ان عبادات کو، ان اعمال صالحہ کو قبولیت کے شرف سے نوازا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کی رضا کے لیے خوشی منانے کا موقع ہے، کیونکہ انسان کی خوشی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور انسان کی غمی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ خوشی الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی روزے رکھنے کی، قیام کرنے کی، باقی عبادات سر انجام دینے کی، اللہ نے جو آپ کو توفیق دی اس پر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ تو ہم اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہم یہ خوشی مناتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ خوشی کے لیے بھی آخر کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضابطے ہیں اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر غمی کے لیے بھی کچھ ضابطے اور اصول مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح خوشی منانے کے لیے بھی ضابطے اور اصول مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو ہماری خوشی بھی انہی حدود اور قیود کی حدود کے اندر ہی رہتے ہوئے، ان اسلامی اصولوں اور ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں خوشی منانی چاہیے، ان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اسی طرح غمی کے لیے بھی شریعت کے اندر جو اصول و ضوابط مقرر کر دیے گئے ہیں، انہی اصول و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے غمی کا انسان پر اثر ہونا چاہیے۔ ہر حالت میں ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کا متلاشی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے نہیں ہوتی کہ جو نئے کپڑے پہن لے، واکل الثرید، اور وہ بہت عمدہ قسم کے کھانے کھا لے۔ آج کل بہت اچھے کھانے مل جاتے ہیں، مختلف فاسٹ فوڈ کے جو ہوٹلز ہیں، تو لوگ ان ہوٹل سے اور ان جگہوں پہ جا کے اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں۔ تو کیا عید اسی کا نام ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں نہیں، عید اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ عید کس چیز کا نام ہے؟ وَلَكِنِ الْعِيدُ لِمَنْ قُبِلَ مِنْهُ صِيَامُهُ بِالْأَمْسِ،
عید تو اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کے کر روزے قبول کر لیے گئے، جس کے روزوں کو شرف قبولیت سے نواز دیا گیا، اس کے لیے عید ہے۔ وَقُبِلَ مِنْهُ قِيَامُهُ، اور اس کے قیام کو قبول کر لیا گیا۔ وَغُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ وَشُكِرَ لَهُ سَعْيُهُ، اور جس کی کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، اس کے لیے یقیناً یہ عید کا موقع ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، کل بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، اور ہر وہ دن جس میں ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں، جس میں ہم اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں، ہر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنا ہر دن عید کا دن بنانا چاہیے، ہر دن وہ اللہ رب العزت کی رضا کا متلاشی ہو، ہر دن وہ اللہ رب العزت کے تقرب کا طلبگار ہو، اور ہر دن وہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے والا ہو۔ تو اس طرح ہر دن انسان کے لیے، مومن کے لیے عید کا دن بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی عید ہر دن نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، سلف صالحین کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد بہت عرصے تک اللہ تعالی سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو کچھ رمضان میں کیا اس کو شرف قبولیت سے نواز۔ قبولیت کی دعا کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ انسان کے دل میں یہ خدشہ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے جو کچھ عبادات کی کہیں یہ ضائع نہ ہو چکی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو رد کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو خدشہ ہے، یہ جو خوف ہے انسان کے دل میں، اس کی بڑی تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو نیکیاں سر انجام دیتے ہیں، جو عبادات اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں ان کے بعد بھی خوف ہوتا ہے، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کے پیش نظر سوال کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدکاری اور باقی گناہ کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں خوف رہتا ہے، جو روزے رکھتے ہیں ان کے دلوں میں خوف رہتا ہے، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں پھر بھی ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان عبادات کو رد نہ کر دے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کا خوف بھی اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے ان عبادات کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ میں اس مختصر خطبے کے اندر آخری بات کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی مہینہ متعین نہیں ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر وہ عبادت کر لیں، باقی مہینوں کے اندر آپ کی چھٹی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس عبادت کے لیے یہ اصول اور ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ پر موت نہیں آتی۔ موت آنے تک، اس لمحے تک انسان کو اللہ رب العزت کی عبادت ہی کرتے رہنا چاہیے۔ تاہم عبادت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی ڈال کے آپ اس کے اوپر بیٹھے رہیں 24 گھنٹے، نہیں۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گزاریں، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے گزاریں، یعنی ہر لمحہ ایسا کام کریں کہ جس سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہو۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، اگر آپ اس حالت کو اپنی رب کی منشا کے مطابق گزاریں گے، اپنی اس گھڑی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، تو آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ، ہر گھڑی آپ کے لیے عبادت بن جائے گی۔ اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں۔ مال و دولت کو جمع کرنا اصل مقصد حیات نہیں ہے، بینک بیلنس بنانا مقصد حیات نہیں ہے، اچھے سے اچھا مکان بنا لینا مقصد حیات نہیں ہے، بلکہ مقصد حیات یہ ہے کہ آپ زندگی کے ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق گزاریں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں۔ اور نیک اعمال جو ہم رمضان المبارک میں کرتے رہے، ان پر استقامت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اقرار کر لیا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے کے بعد اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا،
اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب کرنا شروع کر دیا. جن لوگوں نے یہ روش اور یہ طریقہ اختیار کیا, اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے ہی لوگوں پر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں. موت کے وقت فرشتے ان پر نازل ہو کر ان کو بشارتیں دیتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا, آنے والی زندگی کا تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے, اور پیچھے جو کچھ چھوڑ رہے ان کا کوئی غم نہ کرو, ہم ان کو سنبھالیں گے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اور اس جنت کی بشارت ہو تمہیں, خوشخبری ہو تمہیں اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. سو یہ بشارتیں, یہ خوشخبریاں, یہ سعادتیں, یہ خوش نصیبیاں, یہ خوشیاں, یہ کس کو ملتی ہیں؟ یہ ہر اس آدمی کو ملتی ہیں جو استقامت کی راہ کو اپناتا ہے. یہ نہیں کہ وہ صرف رمضان کے مبارک مہینے میں ہی اعمال صالحہ کرتا ہے اور باقی مہینوں میں اللہ رب العزت سے غافل رہتا ہے, اللہ کی عبادت سے, اللہ کے حکامات سے غافل رہتا ہے, اللہ کے دین سے غافل رہتا ہے. ایسا ہرگز نہیں, بلکہ اللہ کے دین پر ہر مہینے میں, ہر مہینے کے ہر دن اور ہر دن کی ہر گھڑی میں اللہ کے دین پر مستقیم رہنے والا جو شخص ہوتا ہے, پختہ طریقے سے چلنے والا جو شخص ہوتا ہے, ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور ایسے ہی شخص پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. لہذا ہمیں نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے, جس طرح ہم پہلے پڑھتے تھے رمضان کے مبارک مہینے میں. اسی طرح ہمیں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے, جن میں سے شوال کے 6 روزے بھی ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت بدستور جاری رکھنی چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت جو ہے, اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے, اور بڑی سعادت اور خوش نصیبی انسان کو نصیب ہوتی ہے. لہذا ہمیں یہ روش ترک نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے, ہر مہینے میں اور ہر دن میں. اسی طرح سے گناہوں سے اجتناب کو بھی اپنی روٹین اور اپنا معمول بنا لینا چاہیے. جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں اب گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے رہے, اسی طرح باقی مہینوں کے اندر بھی اور ہر مہینے کے ہر دن میں ہمیں یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عہد پر قائم رہنے کی توفیق دے. ہم نے رمضان میں عہد کیا کہ اللہ ہم ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق دے. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے روزوں کو, ہمارے قیام کو اور باقی عبادات کو قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد, میرے بھائی اور دوستو, جیسے کہ میں نے پہلے خطبہ میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت کا مفہوم بھی میں نے عرض کر دیا ہے. عبادت ہی کے سلسلے میں عبادت کے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کر دیے ہیں. عبادت انہی اصول اور انہی ضوابط کے اندر رہتے ہوئے کرنی چاہیے. ان اصولوں میں سے اور ضوابط میں سے ایک ضابطہ اور ایک اصول یہ ہے کہ ہر عبادت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, اور عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا چاہیے. عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. عبادت کرتے ہوئے کسی سے تعریف سننے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. یہ اس عبادت کے اصولوں میں سے, ضابطوں میں سے بہت اہم, بڑا ہی بنیادی ضابطہ اور بنیادی اصول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہو اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. کسی بھی کام کو ہم اپنے طور پر عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی شخص اپنے طور پر جس کو چاہے وہ عبادت شمار کرے, نہیں. یہ جس چیز کو چاہے وہ دین کے اندر شمار کر لے, نہیں. بلکہ دین وہ ہے, عبادت وہ ہے جس کا ثبوت قرآن میں موجود ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہو. یہ عبادت کا دوسرا اصول اور دوسرا ضابطہ ہے کہ عبادت وہی ہوگی جس کا ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر ہے, ورنہ وہ عمل جس کا ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد,
کہ جو شخص ہمارے اس دین کے معاملے میں نیا کام ایجاد کرے، یعنی جس کا ثبوت نہ قرآن میں نہ حدیث میں، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ عبادت کی مقدار میں اور عبادت کی کیفیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع لازمی ہے۔ عبادت کی مقدار میں بھی اور عبادت کی کیفیت میں بھی، یہ عبادت کا بہت اہم اصول اور بہت اہم ضابطہ ہے۔ مقدار کا معنی کیا ہے؟ مقدار کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں، اگر کوئی شخص جمعہ کی 4 رکعتیں پڑھے تو ظاہر ہے اس کی یہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی شخص مغرب کے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، مقدار میں اضافہ کرتا ہے، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیفیت میں بھی اللہ رب العزت نے جو ضابطہ مقرر کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کرو، اس ضابطے کی بھی پابندی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثنا پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے، یا اس سے زیادہ اگلی سورت پڑھنا ثابت ہے، ثنا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی منشا کے مطابق یا اپنے مخصوص مسلک کے مطابق نماز جنازہ پڑھے گا، اس کی عبادت اور اس کی نماز جنازہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ میں رکوع اور سجود نہیں ہے، اگر کوئی شخص نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجدہ کرے گا تو اس کی وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر عبادت کی مقدار میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے، اور اس کی کیفیت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے۔ یہ عبادت کی تیسرا ضابطہ اور رسول ہے۔ اور چوتھا اور بڑا اہم ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم عبادت میں حسن پیدا کریں، کہ ہم جو بھی عبادت کریں وہ عبادت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور ہم اس کو بہتر سے بہتر کہ اس عبادت کے دوران ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کی محبت ہو، اور اللہ کی تعظیم ہو۔ اس طرح ہم اللہ کی عبادت کریں، جس کو احسان کہا گیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے اللہ کو، یقیناً میں اور آپ نہیں دیکھ رہے اللہ کو، تو پھر کم از کم یہ تصور تو ضرور ہونا چاہیے عبادت کے دوران کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے، اللہ ہماری ہر حالت سے آشنا ہے، اللہ ہماری ہر بات کو، ہر حرکت کو، ہر فعل کو جانتا ہے، اللہ ہمارا پورا مراقبہ کر رہا ہے۔ یہ جو مراقبے کا احساس ہے، اسی کو احسان کہا جاتا ہے۔ یہ عبادت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، اور یہ میں نے اس لیے ذکر کیا ہے، بعض لوگوں کے ہاں عبادت کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ جی فلاں رات میں آپ 100 رکعت پڑھ لیں، فلاں رات میں آپ اتنی نفل پڑھ لیں، اتنی نوافل پڑھ لیں، اتنی عبادت کر لیں۔ ارے بھائی، آپ وہ عبادت کریں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور جس کا ثبوت قرآن مجید کے اندر موجود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہو، اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ اس عبادت کے اندر آپ حسن پیدا کر رہے ہیں، یا اس عبادت کی مقدار کو آپ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سورۃ الملک کی اس آیت پہ ذرا غور کریں، اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں کون احسن عمل والا ہے۔ احسن عمل والا کون ہے؟ اللہ یہ نہیں جاننا چاہتا کہ اللہ کہ کون تم میں سے اکثر عمل والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، نہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو عمل میں حسن کس طرح پیدا ہوگا، عمل میں خوبصورتی کس طرح سے پیدا ہوگی؟ اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی تعظیم کے ساتھ، اس طرح عبادت کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ اور جو شخص عبادت کے اندر حسن پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عبادات میں حسن پیدا کرنے کی توفیق دے، اور ساری عبادات اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں ہر عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين
واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عافهم من البلايا والمصائب والمحن. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احفظ أموال المسلمين وأعراضهم إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سفی سیدھی کر لیں. مل کر کھڑے ہیں. پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا دیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیوں دوستوں، سب سے پہلے تو بعض حضرات نے دعا کی ہے. سے پہلے ایک بھائی نے فون کر کے کہا کہ ان کے نانا اور نانی کے لیے دعا کریں جو کہ بیمار ہیں. اسی طرح اور بھی کئی لوگوں نے بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے اور فوت شدہ حضرات کی مغفرت کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت تمام ہم سب کو صحت کاملہ کی نعمت سے نوازے اور ہر قسم کی بیماری سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. جتنے بھائی جتنی بہنیں فوت ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. یہ ایک میرے پاس پرچی آئی ہے. ہماری ایک بہن ام عبدالعظیم نے لکھا ہے کہ پچھلے ہفتے جو میرے بھائی کے لیے دعا کی اپیل کی گئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر آپ سبوں کی دعا سے الحمدللہ میرا بھائی جو اسلام سے بدزن ہوا تھا ابھی قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہے. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ابھی آپ دعا کریں کہ وہ نماز بھی پڑھنا شروع کر دے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو ہدایت دے
اور اللہ رب العزت اس کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں بھی اور ہم سب کے اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرا پوتا احمد انڈیا میں پڑھ رہا ہے، ہر پرسوں اس کا امتحان ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے لیے امتحان آسان فرمائے اور اللہ اس کو اسلام پر برقرار رہنے کی توفیق دے۔ دعا کرتے ہیں اس بچے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی نصیب فرمائے اس امتحان میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ ایک بات مجھے یہ کہنی تھی آپ سے کہ ابھی عید کا موقع ہے، آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک بھی ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ خوشی کے ان لمحات میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں رکھیے گا کہ خوشی کے ان لمحات میں، خوشی کے ان دنوں میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق دے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ شوال کے جو 6 روزے ہیں تو ان کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال میں 6 دن کے روزے رکھے تو اس نے گویا کہ پورے سال کے روزے رکھے، پورے سال کے روزوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو 6 روزے ہیں یہ آپ چاہیں تو آج کے دن سے ہی سٹارٹ کر کے لگاتار رکھ سکتے ہیں، یعنی عید کے بعد شوال کی 2 تاریخ سے ہی آپ مسلسل رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آج آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے بعد آپ جب چاہیں اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں طرح یہ روزے رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے بعض ہماری خواتین کی طرف سے، بلکہ یہ تقریباً ہر خاتون کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جو روزے قضا ہوتے ہیں رمضان مبارک میں خواتین کے، تو کیا پہلے وہ روزے رکھے جائیں یا پہلے شوال کے روزے رکھے جائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ کا قرض ہے اس قرض کو پورا کریں، اور وہ قرض ہے رمضان مبارک کا۔ سب سے پہلے وہ فرض پورا کیا جائے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ اگر اس طرح کیا جا سکتا ہو تو یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی خاتون اس طرح نہ کر سکتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ شوال کے 6 روزے تو رکھے، ظاہر ہے شوال کے 6 روزے تو شوال نہیں رکھنے ہیں نا، وہ اگلے مہینے میں تو نہیں رکھ سکتے، محرم سفر میں تو نہیں رکھے جا سکتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ شوال کے 6 روزے تو شوال کے مہینے میں ہی رکھنے ہیں، تو وہ شوال کے 6 روزے رکھ لے خاتون، باقی جو فرضی روزے اس پر قضا ہیں وہ بعد میں کسی وقت رکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال جو روزے ان کے قضا ہوتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا، بہتر یہ ہے کہ شوال کے روزے بعد میں رکھے جائیں، شوال کے مہینے کے آخر میں رکھ لیں اور پہلے وہ روزے قضا کر لیں جو کہ رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں۔ اگلے جمعہ سے انشاءاللہ ہمارا سالمیہ کا پروگرام سٹارٹ ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے چھٹی کا دن ہے، اور اگلے جمعے سے انشاءاللہ ہمارے جو سالمیہ کا جو پروگرام ہے مسجد احمد المہری کا، حدیث کی کلاس کا بھی اور قرآن مجید کی کلاس کا پروگرام انشاءاللہ اگلے جمعہ سے شروع ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔